الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العلی العظیم. اللہ نے گزشتہ آیات سے کفار کے ایمان نہ لانے کا ذکر بیان فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ہادی اور پیغمبر کا بھیجنے کا سلسلہ جب سے دنیا قائم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس میں کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ لوگ ایمان نہ لاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ آپ پر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ ایمان نہ لائے. بعض لوگ جو ایمان نہ لائے وہ لوگ ان لوگوں میں سے کچھ کا اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ عرب کے لوگ مشرکین ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے اور مسلمان تو مکے میں مٹھی بھر ہیں، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ طاقت ہے، نہ عزت ہے، نہ حکومت ہے. اگر ہم بھی مسلمان ہو گئے، بعض کافر یہ کہا کرتے تھے مکہ والے کہ اگر ہم بھی مسلمان ہو گئے تو اطراف مکہ والے سب ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، اسباب کو لوٹ لیا جائے گا، کاروبار تباہ ہو جائے گا، اکنامی ڈھیلی پڑ جائے گی، روزی کے ذرائع مفقود ہو جائیں گے. بعض مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اندیشے کو ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اگر ایمان پر چلنے لگیں گے، اگر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے تو کھانے کو کون دے گا، ہماری روزی کیسے چلے گی، تعلقات ہم کس سے اپنے استوار کریں گے. اللہ نے آج کی آیات میں اس کے 3 جواب دیے ہیں.
اللہ رب العزت والجلال نے پہلے اعتراض کو نقل کیا آج کی آیت میں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے جوابات دیے، اور 3 جوابات دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ دوسروں سے ڈر کر اور ظاہری طاقت سے مرعوب ہو کر اسلام سے پھر جانا، یہ حق کو قبول نہ کرنا سخت غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی دنیاوی طاقت اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، جس کا ایک کھلا ثبوت یہ ہے کہ حرم کو اللہ نے امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ حرم ایک ایسی جگہ ہے کہ مشرکین عرب اگرچہ لڑا کرتے تھے، لیکن حرم میں آ کر وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مامون سمجھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر قاتل بھی حرم کے اندر آ جایا کرتا تھا تو مقتول کے ورثاء اس سے ملا کرتے تھے۔ پورا عرب لڑائی کا ایک اڈا بنا ہوا تھا، بات بات پہ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن حرم کو اللہ نے اتنا ادب کا گہوارہ بنایا تھا کہ سخت دشمنی کے باوجود وہاں کوئی لڑا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں آ کر لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے، تو تم خود دیکھو کہ اللہ نے حرم کو ایسا محترم بنایا ہے کہ کوئی عرب آ کر تمہیں یہاں سے نکال نہیں سکتا، کوئی عرب آ کر اہل ایمان کو یہاں ستا نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کی شان ایسی رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں روزی تمہاری ختم ہو جائے گی، تجارت نہیں ہوگی، لوگ اپنے تعلقات کو ختم کر لیں گے، تو ذرا سوچو تو صحیح، حرم کے اندر وہاں نہ کوئی پیداوار ہوتی ہے، نہ غلے کا اسباب وہاں موجود ہے، لیکن دنیا جہاں کا رزق اللہ نے وہاں کے لوگوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنا مال بوتے اس وجہ سے ہیں کہ مکہ والے استعمال کر لیں۔ تو جس خدا کا نظام اور قانون یہ ہے کہ ساری دنیا کی چیزوں کو لا کر اللہ رب العزت والجلال نے ہر طرح کی پھل اور میووں کو لا کر مکہ میں رکھ دیا ہے، اور وہاں کے باشندے رہنے والے استعمال کر رہے ہیں، تو کیا ایمان لانے والوں کو اللہ رب العزت والجلال بھوکا مار دیں گے، روزی ختم ہو جائے گی، تجارت ختم ہو جائے گی؟ یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں اس کا بھی جواب دیا، اس کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ نے تو مکے کے اندر صرف کہیں کہیں کھجور ہوتی ہے عرب کے اندر اور مکہ کے اندر، لیکن اس کے باوجود نہ وہاں روزی کا کوئی انتظام ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت والجلال ہر طرح کا میوہ وہاں پہنچ رہا ہے، ہر طرح کی روزی پہنچ رہی ہے۔ تو کیا ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال وہاں کے لوگوں کی روزی کو تنگ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوسرا جواب دیا، 3 جواب دیے ہیں اللہ نے۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ عرب کی دشمنی سے کیا ڈرتے ہو؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہیں اپنی عیش و عشرت پر ناز تھا، تکبر تھا، انہوں نے سرکشی کی، اللہ نے کیسا تباہ و برباد کیا کہ ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، ان کی بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہیں، وہاں کوئی بسنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے کوئی سستانے والا مسافر یا اللہ کی قدرت کے عبرتناک تماشا دیکھنے والے وہاں تھوڑی دیر اترا جاتے ہیں۔ تو اگر اے مشرکین مکہ، جس مال و دولت اور خوشحالی پر تم اترا رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ایمان لانے سے وہ کھو جانے کا خطرہ ہے اور حق سے منہ موڑے ہوئے ہو، تو دیکھو یہی چیز قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم لوط کے اندر بھی تھی، مگر آج حالت یہ ہے کہ ان بستیوں کو کے اندر کوئی رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔
اور ایسی بستیاں تھیں ان کو ان بستیوں کے اوپر ناز تھا، اللہ کا حکم نہ مانا تو وہ بستیاں تباہ ہو گئیں۔ یہ اللہ نے دوسرا جواب دیا۔ تیسرا جواب دیا اللہ نے کہ دیکھو اللہ رب العزت والجلال کسی قوم کو ایسے ہی تباہ و برباد نہیں کر دیتے، بلکہ پہلے قوم کے اندر اللہ ایک رسول کو بھیجتے ہیں، وہ رسول ان کو متنبہ کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ جب خدا کے پیغمبروں کی تنبیہ پر کوئی بات نہیں مانی جاتی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا کرتا ہے۔ اب یہی معاملہ اے مشرکین مکہ آپ کے ساتھ بھی ہے کہ تم بھی ظالم ہو چکے ہو اور ایک رسول تمہیں بھی ڈرانے والے آئے ہیں۔ اب تم کفار، اب تم کفر اور انکار کا طریقہ نہ اختیار کرو اور اپنی عیش و عشرت اور خوشحالی کو نہ بچاؤ، بلکہ الٹا خطرہ محسوس کرو کہ جس تباہی کا تمہیں اندیشہ ہے وہ ایمان لانے سے نہیں بلکہ انکار کرنے کی وجہ سے آئے گی۔ اللہ نے ایک اور جواب دیا، چوتھا بھی جواب دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا میں کتنے دن جینا ہے، یہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ایک لامتناہی زندگی ہے، اور یہاں کے دنیا کے ساز و سامان صرف برتنے کے لیے ہیں، ان سے دل لگا کر اور ان کے خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ایک آنے والی زندگی کی تیاری کی جائے، اور اس کے لیے اگر دنیا کی نعمت چھٹتی بھی ہے تو چھوٹ جائے۔ ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے، دیندار بن جائیں گے تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اگر کہا جائے، آج کسی سے کہا جائے کہ آپ پکے سچے مسلمان بنیے، کاروبار اسلام کے مطابق کریے، سود نہ لیجئے، تو کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، لوگ ہم سے تعلقات نہیں رکھیں گے۔ ارے اگر نہیں رکھتے تو نہ رکھیں، اللہ رب العزت والجلال راضی ہو جائیں گے۔ دنیا میں جینا کتنے دن ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، زیب و زینت تو صرف اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے، اور وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس جو ہے وہ تو بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کی زندگی کے اوپر؟ ان آیات سے حضرات مفسرین نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کسی دنیا کی لالچ یا خوف کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم کو ٹالا نہ جائے گا، بلکہ کارساز اللہ کو سمجھنا چاہیے، نفع اور نقصان کا مالک یہ اللہ ہے۔ لہذا یہ اعتراض کہ اگر ہم دیندار بن جائیں گے، لٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے، یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ انکار کریں گے اور ایمان نہ لائیں گے اور دیندار نہ بنیں گے اور ایمان اور اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، اس وقت حالات آئیں گے۔ اور اگر سچے پکے مؤمن بن کر رہیں گے تو کبھی اہل ایمان کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، اور اگر آ بھی گئی تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، آزمائش کے طور پر اگر آ گئی تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت کچھ ہے۔ ان آیات میں اللہ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی بعض مشرکین کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا، یعنی یہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا کیا
ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی ہے جو اتنا حرم پر امن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص طور پر ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے یعنی مشرکوں میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا، اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکیں، اور ہم ہی ہیں جو ان کے وارث بنے، یعنی اللہ کی اب وہ ملکیت ہیں لیکن دیکھ لو کوئی آباد ہونے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے، یعنی خامخواہ اللہ کسی کو تباہ و برباد نہیں کرتا، کسی کی روزی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کے گھروں کو اجاڑتا نہیں ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو۔ پہلے اللہ ہادی بھیجتے ہیں، سمجھانے والے بھیجتے ہیں، جب بات نہ مانی جائے تو تباہ و بربادی آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو یعنی ظالموں کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ظلم کے بعد تباہی آتی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، یعنی برتنے کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔